بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا پرچار یعنی کھلی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ تبلیغ قریش کو ناگوارا محسوس ہوئی، اس لیے انہوں نے حق کو روکنے کے لیے مجلسیں شروع کیے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور کٹھنائی آ کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا پرچار میں کچھ مہینے ہی بیتے تھے کہ حج کا موسم قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کی منڈلیوں کا آنا شروع ہوگا، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہے کہ جس کی وجہ سے عربوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر بات چیت کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھا ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اپنا لو۔ تم میں آپس میں کوئی متبھید نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کو جھٹلا دے اور ایک ہی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، وہ کاہن نہیں ہے۔ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان کے جیسی تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور اس کی دشا بھی۔ اس ویکتی میں نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی استھتی ہے اور نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ کوی ہے۔ ولید نے کہا، وہ کوی بھی نہیں ہے، ہمیں رجز، حجز، خریج، مقبوض، ممسود کاویہ کے سارے ہی پرکار معلوم ہیں۔ اس کی بات بہرحال کاویہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ آدمی جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور اس کا جادو بھی دیکھا ہے۔ یہ آدمی نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات بہت میٹھی ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخہ پھلدار ہے۔ تم جو بھی کہو گے لوگ اسے جھوٹا سمجھیں گے۔ البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، پتی پتنی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ آخر میں لوگ اسی بات سے سہمت ہو کر وہاں سے ودا ہوئے۔ کچھ روایتوں میں یہ وستار بھی ملتا ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری باتیں رد کر دی تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ اپنی بے لاگ رائے پیش کیجیے۔ اس پر ولید نے کہا، تنک سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی اپروکت رائے رکھی۔ اسی معاملے میں ولید کے بارے میں سورہ مدثر کی 16 آیتیں اتری، جن میں سے کچھ آیتوں میں اس کی سوچ کی روپ ریکھا بھی دی گئی۔ چنانچہ کہا گیا، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ برباد ہو۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر برباد ہو۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر ماتھا سکوڑا اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور گھمنڈ کیا۔ آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ صرف انسان کا کلام ہے۔
बहरहाल यह प्रस्ताव पास हो गया तो उसे अमली जमा पहनाने की कार्रवाई शुरू हुई। मक्का के कुछ विरोधी हज के लिए आने वालों के अलग अलग रास्तों पर बैठ गए और वहाँ से हर गुजरने वाले को आपके खतरे से आगाह करते हुए आपके बारे में विस्तार से बताने लगे। जहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है तो आप हज के दिनों में लोगों के डेरों और उकाज, मजना और जुलमजाज के बाज़ारों में तशरीफ़ ले जाते और लोगों को इस्लाम की दावत देते। उधर अबू लहब आपके पीछे पीछे लगा रहता और यह कहता कि इसकी बात ना मानना, यह झूठा बददीन है। इस दौड़ धूप का नतीजा यह हुआ कि लोग इस हज से अपने घरों को वापस हुए तो उन्हें यह बात मालूम हो चुकी थी कि आपने नबी होने का दावा किया है और यूँ उनके ज़रिए पूरे अरब में आपकी चर्चा फैल गई। विरोध के नित नए रूप। जब कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की तबलीग से रोकने का कोई उपाय सफल नहीं हो रहा है तो एक बार फिर उन्होंने सोच विचार किया और आपकी दावत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, जिनका सार यह है। 1. हंसी ठट्ठा, झुठलाना और अपमानित करना। इसका उद्देश्य यह था कि मुसलमानों को बददिल करके उनके हौसले तोड़ दिए जाए। इसके लिए मुशरिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निराधार आरोप लगाए और बेहुदा गालियाँ भी दी। चुनाचे वे कभी आपको पागल कहते, जैसा कि इरशाद है। इन दुश्मनों ने कहा कि ऐ वह व्यक्ति जिस पर कुरान उतरा, तू यकीनी तौर पर पागल है। सूरह 15 आयत 6। और कभी आप पर जादूगर और झूठे होने का आरोप लगाते। चुनाचे इरशाद है, उन्हें हैरत है कि खुद उन्हीं में से एक डराने वाला आया और दुश्मन कहते हैं कि यह जादूगर है, झूठा है। सूरह 38 आयत 4। ये दुश्मन आपको आगे पीछे आक्रोश से भरे हुए बदले की भावना से ओत-प्रोत और उत्तेजित होकर चलते थे। कहा गया, और जब दुश्मन इस कुरान को सुनते हैं तो आपको ऐसी निगाहों से देखते हैं मानो आपके कदम उखाड़ देंगे और कहते हैं कि यह निश्चय ही पागल है। सूरह 68 आयत 51। और जब आप किसी जगह पधार रहे होते और आपके आसपास कमज़ोर और मज़लूम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद होते तो उन्हें देखकर ये मुशरिक मजाक उड़ाते हुए कहते, अच्छा यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हमारे बीच से चुनकर एहसान किया है। सूरह 6 आयत 53। जवाब में अल्लाह ने फरमाया, क्या अल्लाह शुक्रगुजारों को सबसे ज़्यादा नहीं जानता। सूरह 6 आयत नंबर 53। आम तौर में मुशरिकों की मनोदशा वही थी जिसका चित्र नीचे लिखी आयतों में खींचा गया है। जो अपराधी थे वे ईमान लाने वालों का उपहास करते थे और जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मारते थे और जब अपने घरों को पलटते तो मज़ा लेते हुए पलटते थे और जब उन्हें देखते तो कहते कि यही गुमराह हैं, हालांकि वे उन पर निगरां बनाकर नहीं भेजे गए थे। सूरह 83 आयत 29 से 33 तक। उन्होंने हंसी उपहास में हद कर दी और ताने देने और अपमानित करने में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए।
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا اثر پڑا، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ نے آپ کو جماؤ عطا کیا اور بتایا کہ سینے یہ تنگی کس طرح جا سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کرے جاؤ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی بتلا دیا کہ ان اپہاس کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ فرمایا، ہم آپ کے لیے اپہاس کرنے والوں سے کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ الحجر آیت نمبر 95-96۔ اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ ان کی یہ حرکت جلد ہی وبال بن کر ان پر پلٹے گی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، آپ سے پہلے پیغمبروں کا بھی اپہاس کیا گیا تو ان کی ہنسی اڑانے والے جو اپہاس کر رہے تھے اس نے انہی کو گھیر لیا۔ الانبیاء آیت نمبر 41۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔